ایک تعویذ جو کہ بہت زیادہ مشہور کیا جا رہا ہے، ایک صحابی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعویذ، کہ سیدنا ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے شکایت کی کہ مجھے جنات تنگ کرتے ہیں، تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قلم دوات لانے کا حکم دیا۔ وہ لے آئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تعویذ لکھا اور کہا کہ جا کے گھر میں لکھو، تکیے کے نیچے رکھو۔ یہ آج بھی بہت سے لوگ وہ تعویذ استعمال کر رہے ہیں، حالانکہ اس روایت کو امام بہقی علیہ رحمہ نے اپنی حدیث کی کتاب دلائل النبوہ کے اندر ذکر کیا ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں دلائل النبوہ ہے، اس کی روایت نمبر 3108، اس پر یہ روایت موجود ہے۔ اب اس کی سند کے اندر ایک راوی ابو احمد علی بن محمد بن عبداللہ الحبیبی المروزی، یہ جھوٹا راوی ہے۔ امام حاکم اس کے شاگرد نیشاپوری جو ہیں، اس کے بعد شاگردی کرتے رہے۔ وہ فرماتے ہیں جھوٹ بولا کرتا تھا۔ اسی طرح دیگر محدثین نے بھی اس کو جھوٹا قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک اور سند کے اندر ایک راوی ہے حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ، تقریب التہذیب کے اندر راوی کا نمبر ہے 257، ابراہیم بن مہدی بن عبد الرحمن، یہ بصرے کا رہنے والا تھا۔ اس کے بارے میں حافظ ابن حجر عسقلانی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کذبوہ، کہ محدثین کی ایک جماعت نے اس کو جھوٹا قرار دیا، اور اس کے بعض راوی جو مجہول ہیں، اور صاحب کتاب یعنی امام بہقی علیہ رحمہ وہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں وقد رویہ فی حرز ابی دجانہ حدیث طویل، کہ ابو دجانہ والی جو حدیث ہے یہ لمبی روایت کی گئی ہے، وہو موضوع لا تحل روایتہ واللہ اعلم بالصواب، اور اس روایت کی حالت یہ ہے کہ یہ روایت موضوع ہے، یعنی من گھڑت ہے، جھوٹی روایت ہے، اور یہ روایت کرنا حلال ہی نہیں، یعنی آگے بیان نہیں کرنی چاہیے۔ اب اگر کوئی آدمی اس روایت کے ساتھ علاج کرتا ہے، اسے کیا شفا ملے گی؟ آپ کے پاس رقم ہو، نوٹ ہو، لیکن جعلی ہو، وہ کسے کام نہیں آئیں گے۔ اس لیے علاج کے لیے پہلا اصول یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق کیا جائے، اور اصل روایات کے ساتھ کیا جائے، نہ کہ جھوٹی، ضعیف، من گھڑت ان روایتوں کے ساتھ، تاکہ آپ کو شفا مل سکے اور آپ صحیح راستے پہ چل سکے۔ واللہ اعلم بالصواب۔